اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ بے شک وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار عطا فرما دیں وہ نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور گناہوں سے روکنے والے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں تمام معاملات کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان کا آج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ دعا گو ہوں کہ کائنات کا خالق و مالک ہمیں اس مہینے کے جو دن باقی ہیں، جو گھڑیاں، جو ساعات باقی ہیں، ان کی خیر و برکات عطا فرمائے، اور جو دن گزر گئے ان گزرے ایام کی ہماری نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہماری سیئات سے، ہماری کوتاہیوں سے کائنات کا خالق و مالک درگزر فرما لے۔ ماہ رمضان میں ہر سال ماہ رمضان کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک زکوٰۃ کے اہم ترین عنوان پر ہوتا ہے۔ آج بھی میں چاہتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کے کچھ احکام و مسائل، زکوٰۃ نہ دینے کی وبال اور عقوبات، سزائیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یاد رکھیں جس طرح سے نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ کسی انسان کے مسلمان ہونے کی جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، دائرہ اسلام میں رہنے کی جو صفات اور اعمال ہیں، ان میں پہلے نمبر پر صلاۃ ہے، نماز، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ میں اس حوالے سے قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تمہارا جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے، صلح کا، مل جل کے چلنے کا، ان لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا اور اپنا معاہدہ توڑا بھی نہیں، ان کے ساتھ تم اپنا معاہدہ برقرار رکھو، اور جو لوگ
اپنا معاہدہ توڑ چکے ہیں، شرائط کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ان کو موقع دے دو، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پورے جزیرہ عرب کے اندر جہاں تمہیں کوئی مشرک نظر آتا ہے اس کو قتل کر دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ پورے جزیرہ عرب کے اندر ایک بھی مشرک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی دو کیفیتیں ہوں، یا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جزیہ دے کے، ٹیکس دے کے رہنے کا معاہدہ کرے، اور یا پھر کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر یہ تین کام کرتا ہے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر انہیں تم نے کچھ نہیں کہنا۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ مشرک ہیں، دین سے خارج ہیں، اگر توبہ طائب ہو کے اسلام قبول کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ورنہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے مال کو زیادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یہ جو تم سودی کاروبار کرتے ہو نا، اور تمہاری خواہش یہ کہ سود کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کی وجہ سے تمہارے مال کی برکت کو مٹا کے رکھ دے گا۔ اور جو تم میں سے زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا معنی مال میں اضافہ کرنا بھی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ پاکیزہ کرنا، پاک کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ ثابت شو نہ کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون انسان پاکیزہ ہے، کون متقی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور آپ کو حکم دیا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ان مسلمانوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرو، اس کے دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ پاک ہو جائیں گے، دوسرا ان کا مال زیادہ ہو جائے گا۔ اور مال لینے کے بعد، زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان مسلمانوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ نصفی بیان کرتے ہیں وَسُمِّيَتِ الزَّكَاةُ زَكَاةً لِأَنَّهُ يَزْكُو بِهَا الْمَالُ بِالْبَرَكَةِ
وَيَطْهُرُ بِهَا الْمَرْءُ بِالْمَغْفِرَةِ، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال زیادہ ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر زکوٰۃ کی احکام کی۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو نصیحت فرمائی تھی، اے معاذ، جاتے ہوئے یمن میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انہیں کلمہ توحید کی گواہی، کلمہ توحید کی دعوت دینی ہے، اور جب وہ کلمہ توحید پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب یہ کلمہ پڑھ لیں پھر انہیں بتانا ہے ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یوم و لیلہ، کہ کائنات کے رب نے ایک دن اور ایک رات کے اندر تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور آگے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ، اگر وہ نماز بھی پڑھنے لگ جائیں تو پھر انہیں بتانا إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جب لوگ کلمہ پڑھ لیں انہیں نماز کا بتانا، جب نماز پڑھنے لگ جائیں تو پھر انہیں بتانا کہ کائنات کے رب نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے امیر لوگوں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اب یہاں سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ زکوٰۃ جس علاقے سے اکٹھی کی جائے کوشش کیجئے کہ اسی علاقے کے فقراء اور مساکین پر تقسیم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں سے تم لوگے امیروں سے ان کے فقیروں پہ اس کو خرچ کر دینا۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں 82 مرتبہ کائنات کے خالق و مالک نے حکم دیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ فرض ہے، کائنات کے رب نے تمام انبیاء کی شریعت میں زکوٰۃ فرض کی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب ان کو وحی کر کے بتایا کہ نیک کام کرو، اچھے کام کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ جناب اسماعیل کو اللہ نے حکم دے کے کہا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل میرا سچا نبی تھا، رسول نبی تھا،
وعدے کا بڑا پابند تھا، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا کہ نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ جب تک میں زندہ رہوں گا، میری پوری زندگی میں کائنات کے خالق و مالک نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا، اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم عطا کیا۔ اس لیے زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں، تمام مذاہب پہ کائنات کے رب نے جو آسمان سے مذاہب نازل ہوئے ان میں زکوٰۃ فرض کی تھی۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے، ان کے بارے میں کائنات کے خالق و مالک نے کتنی سخت وعید بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کے پادریوں نے، یہودیوں کے ربیوں نے اور عیسائیوں کے پادریوں نے لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانا شروع کر دیا۔ کبھی دستاویز مغفرت کے نام پہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے لگے، کبھی عقیدہ کفارہ کے نام پہ لوگوں سے مال وصول کرنے لگے، کبھی ربی لوگوں نے اپنا مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب، یہ یہودیوں کے پادری، یہودیوں کے ربی عیسائیوں کے پادری جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والے، اور دنیا کے وہ مسلمان والذین یکنزون الذھب جو سونا بھی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، چاندی بھی اکٹھی کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے۔ کائنات کے خالق و مالک کا انداز کتنا کمال کا انداز۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ یہودیوں کے ربیوں کا تذکرہ فرمایا، جہاں پہ اللہ نے عیسائیوں کے پادریوں کا ذکر کیا، وہیں پہ کائنات کے خالق و مالک نے مسلمانوں کے ان لوگوں کا، ان امیروں کا، سرمایہ داروں کا، ان جاگیرداروں کا تذکرہ فرمایا جو اپنے مال کو رب کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، خزانہ بنا کے رکھنے والے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کون سا دردناک عذاب ہوگا؟ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جنوبہم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کا مال اکٹھا کر کے جہنم کی آگ کے اندر اس کو گرم کر کے ان کے چہروں پہ لگایا جائے گا، پہلوؤں پہ لگایا جائے گا، پیشانیوں پہ لگایا جائے گا اور پشت پہ لگایا جائے گا۔ جگہ جگہ پہ نشان لگے ہوں گے، چہرے پہ نشان، کندھوں پہ نشان، پہلوؤں پہ نشان، پشت پہ نشان، پیشانیوں پہ نشان۔ پوچھنے والے پوچھیں گے بلکہ پہچاننے والے پہچان جائیں گے یہ وہ ظالم انسان ہے جس کو کائنات کے خالق و مالک نے مال دیا تھا، سونا چاندی عطا کیا تھا، سرمایہ عطا کیا تھا، اس ظالم نے اپنا مال جمع کر کے رکھا تھا، رب کے راہ میں خرچ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں نا ایک عورت آئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول بھی موجود تھے، اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ اس عورت نے سونے کے تمغے پہنے ہوئے، اللہ کے رسول نے پوچھا
तुअद्दीन ज़काता, इनकी ज़कात अदा करती हो? कहती नहीं। आपने फरमाया क्या तू पसंद करती है कि क़यामत का दिन हो, तेरे ये सोने के कंगन जहन्नम की आग के बना के तुझे पहना दिए जाएं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती मैंने चांदी की अंगूठियाँ बनवा ली, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ होती थी, मैंने चांदी की अंगूठियाँ बनवा ली। रसूलुल्लाह ने देखी तो पूछा ऐसा ये क्या है? कहती मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल चाहता है मैं आपके लिए खूबसूरत बन के रहूँ, इसलिए मैंने बनाई। आपने फरमाया क्या तू पसंद करती कि कल क़यामत का दिन हो, तेरी ये चांदी की अंगूठियाँ जहन्नम की आग की बना के तुझे पहना दी जाए? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। ज़कात अदा ना करने वालों के बारे में पैगम्बर कायनात ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक गंजा सांप इस इंसान की गर्दन में बल खा के इसकी गर्दन से लिपटा होगा और इसकी ज़ुबान पे डंग मारेगा। लहू ज़बीबतान, इसकी दो ज़ुबानें होंगी और उसके आँखों के ऊपर स्याह नुक्ते होंगे। इमाम अस्माई बयान करते हैं जो कि हैवानों के बारे में उन्होंने किताब लिखी और हैवानों की खसूसियात के बड़े माहिर इमाम दमीरी हैवानों की खसूसियात के बड़े माहिर किताब लिखी हयातुल हयावान के नाम से। लिखते हैं उस किताब में कि इस सांप के दो ज़ुबानें और सर से गंजा और फिर इसकी आंखों पे स्याह नुक्ते इस बात की अलामत है कि पूरी दुनिया का सबसे जहरीला सांप ये होगा, क्योंकि जब सांप का जहर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है ना उतने उसके बाल गिरते चले जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो ज़ुबानों का कहा उसके जहर की तरफ इशारा है कि इससे ज़्यादा जहरीला सांप और कोई नहीं हो सकता। और ये सांप डसेगा किस इंसान को? उस इंसान को जो अपना माल जमा करके रखता रहा, उसका हक अदा नहीं किया। और फिर सांप कहेगा आना कंजुक आना मालुक, मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। अल्लाहु अकबर, जिसे तू जमा करके रखा करता था। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। और ये ज़कात का जो माल है ना, याद रखें अगर सारे मुसलमान ज़कात अदा करने लग जाएं अल्लाह ताला अज़ाब के दरवाज़े बंद कर देता है। और अगर नहीं करेंगे वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतारू। इब्ने हिब्बान की रिवायत है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब लोग अपनी ज़कात का माल रोक लेंगे कायनात का खालिक व मालिक आसमान से बारिशें रोक लेगा। और अगर ज़मीन पर जानवर ना होते, चौपाए ना होते, कायनात का रब एक कतरा भी बारिश आसमान से नाजिल ना करता। और ये अल्लाह माफ़ फरमाए कहाँ कहाँ पे हम रोएंगे। हमने हज़ारों डॉलर बर्बाद कर दिए मसनूई बारिश पे, लेकिन ज़कात का कोई निज़ाम कायम नहीं किया। काश इतने पैसे लगा के ज़कात का निज़ाम कायम कर दिया जाता तो बारिश का अल्लाह ताला खुद आसमान से नाजिल कर देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब जाबर से अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इज़ा दैता ज़काता मालिक, जाबर जब तू अपने माल की ज़कात अदा कर देगा फ़क़द अज़हबत अनका शर्रुहु, समझ ले जब ज़कात अपने माल की ज़कात अदा करोगे उस माल के शर से अल्लाह तुझे महफूज फरमाएगा। माल के अंदर भी शर होता है, ओ भाई इससे बड़ा शर कौन सा है? अल्लाह ने माल दिया, माल हलाल तरीके से कमाया, हराम पे लग गया। कायनात के रब ने माल दिया, किसी मुकदमे में लग गया। अल्लाह ने माल दिया, चोरों डाकुओं की नज़र में आया, लूट के ले गए। कायनात के रब ने माल दिया, इंसान रब की नाफरमानियों पे लग गया। अल्लाह ने माल दिया, औलाद ने बर्बाद करके रख दिया। इससे बड़ा शर और कौन सा हो सकता है? ये माल का शर है। और जिस माल के अंदर से ज़कात अदा ना की जाए उस माल में ये शर आया करते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। और रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन
لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں کو میں نے مال عطا فرمایا اپنے مال کو رب کے راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کنجوسی کرتے ہیں, بخیلی سے کام لیتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے, رب العالمین فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کا دن ہوگا ان کے سارے مال کو اکٹھا کر کے گلے کا ہار بنا کے ان کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا. سونا چاندی گلے کا توق ہوگا, اس کے سارے خزانے گلے کے توق ہوں گے. اپنے مال کو اپنی گردن پہ اٹھائے پھرتا ہوگا اور پیغمبر کائنات کو آوازیں لگا لگا کے کہے گا یا محمد اغثنی اغثنی اغثنی. اللہ کے پیغمبر میری مدد کرو, رب کے نبی جی میری مدد کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. آج اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر لو, آج اپنے مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر لو, آج اپنے مالوں سے صدقہ دے لو, آج اپنے مالوں کا حق ادا کر دو. رب العالمین فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جس دن تمہاری فصل تیار ہوتی ہے اپنی فصل کا حق بھی ادا کرو, اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. زکوٰۃ ادا کرنے سے پیغمبر کائنات کی دعائیں ملتی ہیں, جو دعائیں اللہ کے پیغمبر نے آج سے 1450 سال پہلے کی تھیں, آج ہم بھی ان دعاؤں کے حقدار ہو جائیں گے اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ میں سکون عطا فرما دے گا. اصل میں تھوڑا سا انداز مجھے بدلنا پڑا, بڑی دیر سے مطالبہ آ رہا تھا بھائی چودھری ناصر صاحب کا بار بار تو کہندے جی ایک جمعہ اس انداز تے بھی, تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مقصد بتانے کا یہ کہ بھائی زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو چھوٹا نہ سمجھیں, معمولی نہ سمجھیں. آئیے ذرا میں زکوٰۃ کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ انسان نے کب ادا کرنا؟ جب اس کے مال کو 1 سال گزر جائے. مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے, بینک میں موجود ہے, گھر میں موجود ہے, کسی سرمایہ کی شکل میں موجود ہے, کسی مٹیریل کی شکل میں موجود ہے, کسی تجارت کی شکل میں موجود ہے. 1 سال گزر جائے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور کتنی زکوٰۃ؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ رکھا ہی نہیں ہے. اگر 100 روپے آپ کے پاس 1 سال پڑا ہوا ہے نا, اس میں سے 2.5 روپے دینے ہیں آپ نے. 1000 روپے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا, تو 25 روپے دینے ہیں آپ نے اس میں سے. یار 1000 روپے میں سے 25 روپے کچھ زیادہ ہے, 100 میں سے 2.5 روپے کچھ زیادہ ہے. کائنات کے رب نے بڑا معمولی کام رکھا ہے, اور فرض کیوں کیے؟ اللہ نے فرض کر کے بھی لوگوں کی دولت کو زیادہ کر دیا ہے. اس میں معیشت کی مضبوطی کائنات کے رب کے قرآن نے بیان کی ہے. آج معیشت کا رونا روتے نظر آتے ہیں. میں کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, رب کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے, پورے دعوے سے علی وجہ البصیرہ ذمہ داری سے کہتا ہوں, آج ملک پاکستان میں زکوٰۃ کا صحیح طور پہ نظام نافذ کر دیا جائے, اللہ کی قسم آج ملک پاکستان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے. رب نے یہ لکھا قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اے جڑی دولت ہے نا, یہ رب دے راہ خرچ کرو, کتے امیراں دے کول ہی نہ رہ جائے. بھائی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے نا, میں عملی طور پہ بتا دیتا ہوں. غریب انسان غریب ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں, سرمایہ دار فیکٹری لگاتا ہے, دکان کھولتا ہے, مارکیٹ بناتا ہے, کاروبار کرتا ہے, وہاں سے خریدنے والا کون ہوتا ہے؟ غریب خریدتا ہے آ کے. تو غریب کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, کہاں سے خریدے گا وہ؟ یہ اپنا مال وہیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا, غریبوں کے پاس پیسہ آئے گا, وہ غریب وہ پیسہ لے کے
اس سرمایہ دار کے پاس آئیں گے، اس سے اپنی چیزیں خریدیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، اور پیسہ پھر دوبارہ اس کے پاس آئے گا، اس کا سامان بکا، ان کے پاس ضرورت کی اشیاء پہنچی، پیسہ واپس پلٹ کے اس انسان کے پاس آیا، پیسہ بھی واپس آ گیا، سامان بھی بک گیا، ضرورتیں بھی پوری ہو گئی، محبتیں بھی قائم ہو گئی، معاشرہ بھی پرامن ہو گیا، کائنات کا رب بھی راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں معاملے کو۔ اگر 1 سال آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ہر چیز کا نصاب بھی الگ الگ ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، ہر سال بتاتا ہوں، لیکن پھر بھی کئی احباب فون کر رہے ہوتے ہیں جی سونے کا نصاب کتنا ہے؟ بھائی 7.5 تولے سونا زیور کی شکل میں ہو، وہ ٹکی کی شکل میں ہو، وہ کسی انداز میں ہو، 7.5 تولے سونا آپ کے پاس 1 سال پڑا ہوا، اس پہ آپ نے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر 52 تولے چاندی ہے، 52 تولے، اس چاندی سے 1 سال کے بعد آپ نے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے تو پیسہ کتنا ہونا چاہیے؟ لازمی نہیں کہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا تو زکوٰۃ دینی ہوگی، نصاب دیکھا جائے گا، شریعت نے نصاب بھی بنایا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جس پیسے سے 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، 52 تولے چاندی کی قیمت، اتنا پیسہ کسی کے پاس موجود ہے، وہ گھر میں ہے، بینک میں ہے، کسی مٹیریل کی شکل میں ہے، اس پیسے سے اس نے 2.5 روپے کے حساب سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جب اس پہ 1 سال گزر جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے، تجارت کا مال پڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ ایک اصول میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو چیز میرے اور آپ کے کاروبار کا ذریعہ بنتی ہے، ہمارے کاروبار کا ذریعہ بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور جو چیز خود کاروبار ہے، خود سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے 1 کروڑ روپے کی مشینری خریدی، اس مشینری سے میں کپڑا تیار کر رہا ہوں، اور کپڑا تیار کر کے فروخت کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں آگے۔ اب اس میں 2 چیزیں بن گئیں، ایک مشینری، ایک کپڑا۔ کپڑا سامان تجارت ہے، مشینری تجارت کا ذریعہ ہے، مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تجارت کا ذریعہ ہے، اور کپڑا سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ نے کتنی آسانیاں دے دی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی آسانی کر دی، ذاتی گھر ہے آپ کی رہائش کا، کروڑوں مالیت کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ذاتی استعمال کی موٹر سائیکل ہے، جتنی مرضی مہنگی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ گاڑی رینٹ پہ چلاتے ہیں، اس سے رینٹ وصول کرتے ہیں، جو رینٹ حاصل ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کے پاس 1 سال پڑا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے آیا آپ نے خرچ کر لیا، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، شو روم بنایا ہے، آپ کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، جتنی گاڑیاں موجود ہیں اور جتنا سرمایہ ہے، اس سرمایہ پر زکوٰۃ ہوگی، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو آپ کا سامان تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ گاڑیوں کا کاروبار کر رہے ہیں تو یہ سامان تجارت ہے، اگر آپ گاڑی رینٹ پہ چلاتے ہیں تو یہ سامان تجارت نہیں، یہ ذریعہ تجارت ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نے پلاٹ لیا اپنی رہائش کے لیے، وہ پلاٹ آپ کے پاس پڑا ہوا، مکان نہیں بنایا ابھی تک، 10 سال پڑا ہے، 20 سال پڑا ہے، وہ کروڑوں روپے کا پلاٹ، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس لیے لیا کہ پلاٹ کل کو بیچنا ہے، کل کو ضرورت میں استعمال کرنا ہے، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ پلاٹ اس لیے خریدا کہ مہنگا ہو جائے گا، پرافٹ آئے گا، پیسے کماؤں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، بھائی اگر دکاندار ہے نا، یہاں میرے کئی بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، گارمنٹس والے بھی ہوں گے، کریانہ سٹور والے بھی ہوں گے، جنرل سٹور والے ہوں گے، میڈیکل سٹور والے ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہے اپنی دکان کا جا کے حساب لگائیں، دکان کے اندر کتنا مال پڑا ہوا ہے، سارے مال کا حساب لگائیں، جتنا پیسہ موجود ہے اس پیسے کا حساب لگائیں، اتنا پیسہ میرے پاس موجود ہے، اتنا سامان مال کے اندر، دکان کے اندر اتنا سامان موجود ہے، ان دونوں کی مالیت اکٹھی کر کے جتنا پیسہ بنے گا اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو سامان پڑا ہوا ہے، اب سامان کے بارے میں کئی احباب سوال کریں گے کہ سامان کی قیمت کیا لگائیں گے؟
آپ نے سامان جس قیمت پر خریدا ہے نا وہ قیمت لگائیں گے، قیمت فروخت نہیں، کیا پتہ وہ بکے نہ بکے، لیکن اگرچہ اس کے بکنے کا یقین ہے لیکن شریعت نے پابند نہیں کیا، آپ کو مجبور نہیں کیا۔ کچھ آپ یہ کرتے ہیں جی کہ میرے پاس زکوٰۃ تو ہے نا، وہ زکوٰۃ کے مال سے راشن لے کے، کپڑے لے کے، جوتے لے کے، کوئی اور چیز لے کے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بھائی زکوٰۃ کے مال میں تملیک ضروری ہے، جتنا پیسہ آپ نے نکالا وہ غریب کو دینا ضروری ہے، پیسہ دیں غریب کو، وہ خود اس سے جو مرضی خریدے، اس سے راشن لے کے دینا، جوتے لے کے دینا، کپڑے لے کے دینا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں جی، کسی غریب کو قرضہ دیا ہوا ہے نا، اس نے قرضہ واپس نہیں کیا، اب اس کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، 1,00,000 روپے قرض دیا تھا، 1.5 لاکھ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ کیا کرے گا؟ کہندا جی 1,00,000 روپیہ میں دینا سی زکوٰۃ دا، فلانے غریب نو انہیں میرا 1,00,000 روپیہ قرضہ دینا سی، لہٰذا میں 1,00,000 روپیہ کٹ کے آدھے کور رکھ لیا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے مال میں تملیک ضروری ہے، آپ نے قرض لینا ہے وہ آپ کا الگ معاملہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال اگر آپ اس غریب کو دینا چاہتے ہو اس کے حوالے کریں، اس کے سپرد کریں، وہ اپنی مرضی سے آپ کا قرض واپس کرے یا کہیں اور استعمال کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنا قرض جلدی ادا کریں۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں زکوٰۃ اسلامی سال کے مہینے کے حساب سے، اسلامی سال کے حوالے سے دینی ہے، انگریزی سال کے حوالے سے نہیں۔ اگر انگریزی سال کے حوالے سے دیں گے 10 دن کی زکوٰۃ کھا جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں زکوٰۃ کا مال نکال کے الگ رکھ لیا، حساب کر لیا کہ میری زکوٰۃ اس سال کی 5,00,000 روپیہ بنتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ پورا سال غریبوں مسکینوں کو دیتے رہیں گے، کوئی آیا اس کو دے دیا، کسی کو 5 دے دیا، کسی کو 10,000 دے دیا، کسی کو 1,000 دے دیا، وہ پورا سال، یہ غلط کام ہے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں نا تو جو آئندہ سال آنے والا ہے نا اس کا حساب لگائیں اور اس کی زکوٰۃ پہلے نکالنا شروع کر دیں۔ مثلا ابھی ماہ رمضان ہے نا، تو میں ابھی سے اپنے حساب لگاؤں کہ اگلے سال میری زکوٰۃ کتنی بنے گی، اندازہ کر لیں، اس حساب سے زکوٰۃ کا مال حساب کر کے میرا اتنا مال بنے گا، وہ آپ پورا سال غریبوں میں تقسیم کرتے رہیں۔ اگلا سال ماہ رمضان آئے گا، اس میں حساب کر لیں کہ میری زکوٰۃ بنتی تھی 5 لاکھ، میں نے 4.5 لاکھ تقسیم کر دیا، 50,000 اور بنتا ہے، چلے وہ بھی تقسیم کر دیتا ہوں، فوراً اس کو تقسیم کر دیں۔ لیکن آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ، آپ 5.5 لاکھ تقسیم کر گئے، 50,000 زیادہ تقسیم کر لیا، اوپر والے 50,000 آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کے مال میں یہ اس طرح کے مسائل اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی اور مسئلہ کسی دوست کے ذہن میں ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔